قرآن مجید کا سورہ نمبر 37 سورہ صافات۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ قسم ہے پورے طور پر صف باندھنے والی ہستیوں کی، پھر بڑی شدت کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والیوں کی، پھر ذکر الہی کی تلاوت کرنے والیوں کی، کہ یقیناً تمہارا خدا ایک ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کا مالک اور تمام مشرقوں کا پروردگار ہے۔ بلا شبہ ہم نے نیچے والے آسمان کو آراستہ کیا خاص آرائشی ستاروں سے اور حفاظت کے واسطے ہر سرکش شیطان سے۔ وہ کان نہیں لگا سکتے عالم بالا کی باتوں کی طرف، اور انہیں تیر پڑتے ہیں ہر طرف سے دفع کرنے کے لیے، اور ان کے لیے لازمی سزا ہے، سوا اس کے جو ایک دم اچک لے جائے تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک ٹوٹنے والا تارا۔ تو ان سے خود پوچھو کیا وہ خلقت میں زیادہ طاقتور ہیں یا اور جو ہم نے پیدا کیے؟ ان کو ہم نے لیزدار مٹی سے پیدا کیا، مگر آپ حیرت میں ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اثر نہیں لیتے، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کچھ سوا کھلے ہوئے جادو کے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیوں کی شکل میں ہوں گے تو ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ کہیے کہ ہاں، اور تم ذلیل و خوار ہوگے۔ بس وہ ایک نعرہ ہوگا جس کے بعد وہ ایک دم دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ارے وائے ہو ہم پر، یہ جزا و سزا کا دن۔ ہاں، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اکٹھا کر کے لے جاؤ ان کو جو ظلم کرتے رہے، ان کے تمام ہم جنسوں اور انہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر، تو انہیں راستہ دکھاؤ دوزخ کا، اور ٹھہراؤ انہیں، یقیناً ان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ کیا بات ہے اب تم ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اب سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف مڑا آپس میں سوال و جواب کرتے ہوئے، کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس دائیں جانب سے آتے تھے۔ انہوں نے کہا بلکہ تم ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہ تھے، اور ہمیں تم پر کوئی زور تھوڑی تھا، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ تو ہم پر ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، اب ہم بھی مزہ چکھیں گے۔ تو ہم نے تمہیں بہکایا، بے شک ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں۔ یقیناً ہم ایسا ہی کرتے ہیں گنہگاروں کے ساتھ۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا سوا اللہ کے کوئی خدا نہیں، تو وہ گھمنڈ سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے خداؤں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ دیں، بلکہ وہ حق کے ساتھ آیا ہے اور اس نے پیغمبروں کی سچائی ثابت کی ہے۔ یقیناً تم لوگ دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں سزا نہیں ملے گی سوا اس کے جو تمہارے اعمال تھے، مگر اللہ کے نکھارے ہوئے بندے یہ وہ ہیں جن کے واسطے معینہ روزی ہے، طرح طرح کے پھل، اور وہ نوازے ہوئے ہیں باغائے بہشت میں، تختوں پر ایک دوسرے کے مقابل، ان پر لطیف شراب کے جام گردش کر رہے ہوں گے، سفید سفید، پینے والوں کے لیے سراسر لذت، نہ اس میں بدحواسی ہے اور نہ اس سے ان میں بہکنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ان کے پاس نگاہوں کو مقید رکھنے والی
बड़ी आंखों वालियां होंगी, जो पर्दों में छुपे हुए शुतुरमुर्ग के अंडों की सी होंगी। तो उनमें का एक दूसरे की तरफ मुड़ेगा, आपस में सवाल जवाब करते हुए। उनमें से एक ने कहा कि मेरा एक रफीक था, वो कहता था कि क्या तुम सच मानते हो कि जब हम मर जाएंगे और खाक और हड्डियों की सूरत में होंगे तो क्या हमें जजा सजा मिलेगी? कहेगा कि क्या तुम झांक कर देखोगे? अब उसने झांक कर देखा तो उसे बीचों बीच दोज़ख में पाया। कहा, खुदा की कसम, तू मुझे हलाक किया ही चाहता था, और अगर मेरे परवरदिगार का फजलो करम ना होता तो मैं भी उसी गिरोह में मौजूद होता। तो अब बता, क्या हम नहीं मरने वाले हैं मगर बस पहली दफा वाली मौत, और क्या हम सजा पाने वालों में नहीं हैं? बिलाशुबा ये है बड़ी कामयाबी। ये ऐसी चीज है जिसके लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। क्या ये मेहमानी के तौर पर बेहतर है या ज़क़ूम का दरख्त? यकीनन हमने उसे मुसीबत बनाया है जालिमों के लिए। वो एक दरख्त है जो दोज़ख की तह से बरामद होता है। उसकी फुंगी ऐसी है जैसे शैतानों के सर। वो उसमें से खाएंगे तो उससे पेट भरेंगे, फिर उनके लिए उस पर से गर्म पानी की आमेजिश होगी, फिर उनकी दोज़ख की तरफ बाज़गश्त होगी। उन्होंने अपने बाप दादाओं को गुमराह पाया तो वो भी बेतहाशा उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ते रहे। हालांकि उनके पहले वाले ज्यादातर लोग गुमराह ही थे, और बेशक हमने उनमें खौफ दिलाने वाले पैगंबर भेजे थे। तो देखो क्या अंजाम हुआ उनका जिन्हें खौफ दिलाया गया था, सिवा अल्लाह के उन बंदों के जो निखारे हुए हैं। और हमें सदा दी नूह ने तो कितने अच्छे हम लब्बैक कहने वाले थे, और हमने उन्हें और उनके घर वालों को सख्त तकलीफ से निजात दी। और उनकी नस्ल ही वो थी जिन्हें हमने कायम व बरकरार रखा, और उनका जिक्र खैर बाद वालों में बाकी रखा। सलाम हो नूह पर तमाम जहानों में। इसी तरह हम अच्छे किरदार वालों को जजा देते हैं। बिलाशुबा वो हमारे बाईमान बंदों में से थे। फिर दूसरों को हमने गर्क कर दिया, और उन्हीं के पैरों में इब्राहीम थे, जब वो अपने परवरदिगार के सामने आए सही और सालिम दिल लिए हुए। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम वालों से कहा कि तुम काहे की इबादत करते हो? क्या अल्लाह को छोड़कर दूसरे खुदाओं को तुमने मकसूद बनाया है? तो क्या ख्याल है तुम्हारा तमाम जहानों के परवरदिगार के बारे में? इसके बाद उन्होंने सितारों पर एक निगाह डालकर कहा कि मैं बीमार पड़ने वाला हूं। इस पर वो लोग पीठ फिराकर उनके पास से चले गए। तब उन्होंने उनके खुदाओं की तरफ पोशीदा तौर पर रुख किया। कहा, क्यों तुम खाते नहीं? तुम्हें क्या है कि तुम बोलते नहीं? इसके बाद उनकी तरफ मुतवज्जे हुए, मारते हुए अपने दाएं हाथ से। तो वो लोग इन पर टूट पड़े। इन्होंने कहा कि क्या तुम लोग इबादत करते हो उसकी जो तुम खुद तराशते हो? हालांकि अल्लाह ने पैदा किया है तुम्हें भी और इन्हें भी जो तुम बनाते हो। उन लोगों ने कहा कि इस शख्स के लिए एक इमारत बनवाओ तो इसको आग में डाल दो। इस तरह उन्होंने इनके लिए एक मंसूबा बनाया, जिसके नतीजे में हमने उन्हीं लोगों को पस्त किया। और उन्होंने कहा कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाता हूं, वो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। परवरदिगारा, मुझे नेक किस्म की औलाद इनायत फरमा। तो हमने उन्हें बशारत दी एक बड़े कुव्वते बर्दाश्त रखने वाले बेटे की। इसके बाद
جب وہ ذرا دوڑ دھوپ کے سن تک پہنچا تو انہوں نے کہا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، اے بابا، کیجئے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیے گا۔ تو جب وہ ہمتن اطاعت پر تیار ہو کر آئے اور انہوں نے ان کو پیشانی کے بل لٹایا اور ہم نے انہیں صدا دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم یوں ہی جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو، یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے ان کا فدیہ بھیج دیا ایک عظیم قربانی کے سبب سے، اور ہم نے اس کی یاد قائم رکھی بعد والوں میں۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم یوں ہی جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو، یقیناً وہ با ایمان بندوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی، جو نبی ہوگا اچھے آدمیوں میں سے، اور برکت عطا کی انہیں، اور اس اسحاق کو اور ان کی اولاد میں نیکوکار بھی ہوں گے، اور کھلے ہوئے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بھی، اور بلا شبہ ہم نے اپنا فضل و کرم مبذول کیا موسیٰ اور ہارون پر، اور انہیں اور ان کی قوم کو سخت اذیت و تکلیف سے چھٹکارا دیا، اور ہم نے ان کی مدد کی تو فتح پانے والے وہی ثابت ہوئے، اور ان دونوں کو ہم نے واضح کتاب عطا کی اور ان کو سیدھے راستے پر لگایا، اور ان کا ذکر خیر ہم نے بعد والوں میں باقی رکھا۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، یقیناً ہم یوں ہی جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو، بلا شبہ وہ دونوں ہمارے با ایمان بندوں میں سے ہیں، اور یقیناً الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ کیوں تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے، کیا تم بال بت کی پرستش کرتے ہو اور اس بہترین خالق اللہ کو چھوڑے ہوئے ہو، جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے والے آباء و اجداد کا بھی پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، تو بلا شبہ وہ لوگ عذاب میں لائے جائیں گے، سوا اللہ کے ان بندوں کے جو نکھارے ہوئے ہوں، اور ہم نے ان الیاس کا ذکر خیر بعد والوں میں باقی رکھا۔ سلام ہو الیاسین پر، یقیناً ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو، بلا شبہ وہ ہمارے با ایمان بندوں میں تھے، اور بلا شبہ لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو چھٹکارا دیا، سوا ایک بڑھیا ان کی بیوی کے جو رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر دوسروں کو ہم نے تہس نہس کر دیا، اور تم لوگ خود ان کی طرف سے گزرتے ہو صبح کو بھی اور رات کو بھی، تو کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف مضطربانہ گئے، اس کے بعد قرا پڑا تو وہ پھینک دیے گئے، تو انہیں مچھلی نے نگل لیا اس عالم میں کہ وہ اپنے کو ملامت کر رہے تھے۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس کے پیٹ میں رہتے اس دن تک کہ جب سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو ہم نے ان کو نکال کر خشک زمین پر ڈالا اس حال میں کہ وہ نڈھال تھے، اور ان پر ہم نے اگایا کدو کا ایک درخت، اور انہیں ہم نے بھیجا 1,00,000 یا اس سے زیادہ کی طرف، چنانچہ وہ ایمان لائے تو ہم نے ان کو ایک مدت تک پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ تو ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، یا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا، در حالے کہ
وہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اپنی دروغ بافی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، اور وہ بلا شبہ ضرور جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں پسند کیا ہے؟ تم لوگوں کو کیا ہے؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ سمجھانے سے سمجھتے کیوں نہیں؟ یا کیا تمہارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل ہے؟ تو وہ اپنی دستاویز پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور قرار دیا انہوں نے اس کے درمیان اور جنات کے درمیان رشتہ ناتا، حالانکہ خود جنات خوب جانتے ہیں کہ وہ جزا و سزا کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، سوا اللہ کے نکھارے ہوں کے۔ یقیناً تم اور جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، تم سب اس پر گمراہ نہیں کر سکتے، سوا ایسے کہ جو دوزخ کی گرمی کا اٹھانے والا ہو، اور ہم میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ اس کا ایک خاص مقام ہے، اور بلا شبہ ہم پرے جمائے ہوئے ہیں، اور بلا شبہ ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی یادداشت ہوتی پہلے والوں کی طرف سے تو ضرور ہم اللہ کے نکھارے ہوئے بندے ہوتے۔ اب انہوں نے اس کا انکار کیا تو انہیں اس کا انجام معلوم ہوگا، اور ہمارا قول پہلے ہو چکا ہے اپنے بندوں کے لیے جو پیغمبر بنائے گئے ہیں کہ فتح و ظفر انہی کی ہوگی، اور بلا شبہ ہماری ہی فوج وہ ہے جو غالب آئے گی۔ تو ان سے ایک مدت تک بے اعتنائی کیجیے اور انہیں دیکھتے رہیے، ان قریب وہ خود دیکھیں گے۔ تو کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں؟ تو جب وہ ان پر نازل ہو جائے گا تو بڑی بری صبح ہوگی ان کی جو ڈرائے جاتے ہیں۔ اور ہاں، ایک مدت تک ان سے بے اعتنائی کیجیے اور دیکھیے کہ ان قریب وہ خود دیکھیں گے۔ پاک ہے آپ کا پروردگار جو غلبے کا مالک ہے، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور سلام ہو پیغمبروں پر، اور شکر ہے اللہ کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔